جانا ہے یار. السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، اور سماعت اس کی ہوئی. خواجہ حارث وزیر دفاع کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوئے، اور جسٹس جمال مندوخیل کے کافی سخت ریمارکس تھے. اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عمران خان نے ایک سخت بیان دیا، بڑا بیان دیا. مذاکرات جاری ہے، اور مذاکرات کے بیچ میں اتنا بڑا بیان دینا وہ مذاکرات کے اوپر کوئی افیکٹ کرے گا؟ اس حوالے سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے یہ بتائے گا سر، ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج سماعت بھی ہوئی. دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا موقف تو بڑا واضح ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ یونانیمس اس پہ فیصلہ کر چکا ہے. تو اور جو قانون سویلینز کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا دینے کا اختیار رکھتا تھا اس کو بھی سیٹیسائڈ کر دیا، اس کو الٹا وائرس ڈکلیئر کر دیا، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کر دیا. اب اس بینچ کے لیے گو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والا جونیئر موسٹ ججز پہ مشتمل بینچ ہے، جس کے اوپر بڑے شدید اعتراضات ہیں خان صاحب کے بھی اور ہمارے بھی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے پاکستان کا مذاق اڑے. دیکھیں جو ہی ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں ہوئی ہیں، انٹرنیشنل ورلڈ سے کیا آپ کو ملا؟ بالکل کیا ریسپانس ملا؟ یورپین یونین نے کہا ہم جی ایس پی پلس کے اوپر ریویو کریں گے. آپ یعنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کیے جا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوپر آرمی کے ذریعے. کدھر ہے قانون، کدھر ہے آئین آپ کا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ججز جو ہیں آنکھیں اور کان بند کر کے اس طرح کا فیصلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ اپیل خارج ہوگی انشاءاللہ. اپیل خارج ہوگی. اچھا سر، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ آئینی بینچ نے اجازت بھی دی تھی کہ آپ ملٹری ٹرائل جن لوگوں کا ہو رہا ہے وہ ان کے فیصلے سنائیں. ان کے فیصلے بھی سنائے گئے، ان میں سے پھر 19 لوگوں کو معافیاں بھی دی گئی. ٹھیک ہے، تو جو 19 لوگ ہیں ان کو جن کو معافیاں دی گئی تھی سر، وہ پہلے ہی اپنی سزا کی مدت پوری کر چکے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو ان کو معافی نہیں کہتا، اس کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر گان کیا ہے. انڈر گان کا مطلب ہے جو 3-4 مہینے ان کے بچتے تھے جی، اس کو ختم کر کے تو انڈر گان کر دیا، تھوڑی ریلیکسیشن کر دی ہوئی، تو معافی تو اس کو نہیں کہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اٹارنی جنرل کورٹ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے کر گیا تھا کہ ہم 3 سال سے زیادہ سزائیں نہیں دیں گے، تو آپ نے کیسے 10 سال سزائیں دے دی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ نے یہ آلریڈی اس میں لکھ دیا تھا کہ سبجیکٹ ٹو فائنل آؤٹ کم آف دس پٹیشن، جو یہ والی پٹیشن ہے اس کے آؤٹ کم کے مطابق یہ کل یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ساری سزائیں غلط تھیں تو یہ ساری ختم ہو جائیں گی، بندے بری ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جج صاحبان کو اس ملک کا بھی خیال رکھیں، آئین کا خیال رکھیں، ملک کے قانون کا خیال رکھیں. ہمارے ملک میں یہ رول آف لا جس طرح ملیا میٹ ہو رہا ہے، جس طرح قانون کا نظام اس وقت مذاق بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا سنجیدگی کے ساتھ ان ججز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹرسٹ کو شیک نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے سر، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری جانب ہم نے دیکھا کل عمران خان کی جانب سے ایک بیان آیا، اس کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے بھی شیئر کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ آرمی چیف کے اردلی ہے. تو مذاکرات پہ ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانب پھر ایک سخت بیان، کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا سر؟ مجھے بتائیں اس میں غلطی کہاں ہے؟ شہباز شریف جو خود اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں، اور کہتا ہے کہ یہ فلائی اوور بھی نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف اجازت نہ دیتے، یا ان کے آشیرواد یا ان کی کنسنٹ یا ان کی ہمارے ساتھ خوشنودی شامل نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ اردلی سے بھی بدتر رول اگر کوئی اس کا ہو سکتا ہے تو وہ ادا کر رہا ہے. ڈگی میں چھپ کے جانا، جا کر کے جس طرح ملاقاتیں کرنا، اور جس طریقے سے باجوہ نے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنی اس کی ہم بےزتی کرتے تھے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، باجوہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس کی جتنی بےزتی کرتے تھے اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. تو یہ اردلی کی ہی ہو سکتی ہے، اردلی کی بھی پھر بھی ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو جو اس کا کنڈکٹ ہے، میں کہتا ہوں خان صاحب ایسے تو بات نہیں کرتے، ان کے پاس سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ساری ایویڈنسز ہوتی ہیں، تو تبھی وہ بات کرتے ہیں. سر کل علیمہ خان کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا عمران خان کو بنیگال شفٹ جو ہے وہ کرنے کی آفر کی گئی تھی. آفر کس نے کی تھی، کب کی تھی، کس طرح آفر کی تھی؟ دیکھیں اگر علیمہ باجی نے کہا ہے تو ان کے پاس اس کی انفارمیشن ہوگی. تو دوسری بات جہاں تک تعلق ہے، وہ تو خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا ہے نا اس بات کو.
تو بات یہ ہے کہ جس نے بھی کی ہے، لیکن خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اصول کی بات ہے کہ آپ نے غلط کیسز بنائے ہیں، آپ نے اس ملک میں جمہوریت کو دفن کیا ہے، آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑا ہے، آپ نے اس ملک میں انصاف کے نظام کو ایک باندی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپشن صرف ایک ہی ہے کہ آپ نظام انصاف کو درست کرو، قانون کے مطابق جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں الیکشن جیتنے کے بعد، وہ کہ الگ بات ہے کہ میں الیکشن جیت گیا 1,05,000 ووٹ لے کے، جس نے آدھے ووٹ بھی نہیں لیے، آدھے سے بھی کم جعلی ووٹ ڈال کے بھی، اس کٹ پتلی کو رات کی تاریکی میں جعلی فارم 47 بنا کے دے دیا اگلے دن۔ تو بات یہ ہے کہ اور اس کے بعد سے 19 FIR میرے خلاف ہے۔ تو یہاں راج ہے چوروں کا، ڈاکوں کا، بےایمانوں کا اور ان بغیرتوں کا کہ جو سرے عام ڈاکہ ڈالتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو شرم و حیا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن، جو خود اتنے ان کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو اگلے جہان کم سے کم اللہ کے ہاں تو اپنے احتساب ہونا ہے، جی بالکل، لیکن اللہ کے ہاں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ان کا احتساب ہوگا۔ یہ اقتدار ان کا عارضی ہے، آج ہے کل یہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جس طرح کی حرکتیں کی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور میرے کیس میں آپ کو پتہ ہے فارم 47 48 49 بناتے ہیں یہ 12 فروری کو، یہ الیکشن کمیشن، جی اور نوٹیفیکیشن کر دیا 11 فروری کو اس کٹ پتلی طارق فضل کا۔ یہ ہے ان کے کارنامے، ان کو بتایا ہے، اور جو ہی ٹریبونل چلنے لگتا ہے نہیں یہ ٹریبونل نہ چلے، پھر دوبارہ چلنے لگتا ہے نہیں یہ ٹریبونل نہ چلے، اس وہ لیے کہ رکا ان کو ہوا ہے ابھی پتہ تک آپ کا کیس۔ سر لاسٹ سوال لیجئے گا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہم دیکھتے ہیں بار بار تاریخ چینج ہوتی ہے، 3 دن پہلے ہی سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے کہ جو فیصلے کی تاریخ ہے وہ چینج ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سر جو توشہ خانہ 2 کا جو کیس آیا ہے، تفصیلی فیصلہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا، اس حوالے سے بتائے گا۔ دیکھیں توشہ خانہ 2 تو ختم ہو گیا، جی توشہ خانہ 1 کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے توشہ خانہ 2 کے جج صاحب کو، ارجمند صاحب کو اپنی وہ کتاب بند کر کے نا اس کیس کو کلوز کر دینا چاہیے، اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ اس نظام انصاف میں کوئی تھوڑی سی جان باقی ہے تو۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جو آپ نے بتایا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، مجھے بتائیں صحافیوں کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا فیصلہ جناب اس تاریخ کو نہیں ہوگا؟ یوں تو رات کے 12 بجے تک کیس چلاتے تھے کہ نہیں جناب میں نے فوراً اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جی وہ جلدی کدھر گئی؟ اب کیوں ختم ہو گئی جلدی؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ منصف نہ آزاد ہے، نہ فیصلہ اس کا اپنا لکھا ہوا ہے۔ جب اس کو فیصلہ لکھ کے پکڑا دیا جائے گا اس نے جا کر فیصلہ سنا دینا ہے، اور اس لیے اس کو اب ذرا سا بھی احساس اور پاس ہے اپنی عزت کا یا انصاف کے نظام کا یا قانون کی حکمرانی کا، تو اس کو اب یا یہ کیس چھوڑ دینا چاہیے یا اس کیس میں بری کر دینا چاہیے۔ مجھے بتائیں نقصان کس کا ہوا ہے ریاست کا؟ 20 ارب روپے کا پروفٹ ملا ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اور کسی نے پروفٹ نہیں لیا۔ اور جی ایک یونیورسٹی جو چیریٹیبل ایک یونیورسٹی، اس کا مطلب ہے نمل بھی پھر غلط ہے، پھر اس کا مطلب ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل 3 چل رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ بھائی کوئی شخص بھی کسی بھی حوالے سے کوئی اپنا چیریٹیبل ایشو اس کے اوپر کوئی آ کر کے اپنا چندہ دیتا ہے، وہ کبھی بھی اللیگل گین میں نہیں جاتا، نہ وہ رشوت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی 1 روپیہ کبھی ان کی زندگی میں، نہ ان کی زندگی کے بعد کبھی ان کے اکاؤنٹ میں آنا ہے، نہ انہوں نے اس کا کوئی بینیفٹ لینا ہے۔ لہٰذا وہ جو قانون ہے اس کی روشنی میں یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو۔ سر یہ سارے 30 جا رہے تھے۔